اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا حی یا قیوم۔ السلام علیک یا خاتم النبیین، صلوات اللہ علیک یا خاتم النبیین۔ اما بعد، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے دور کے بہت بڑے اسکالر جاوید گامدی صاحب ہیں، جنہوں نے 2 کتابیں لکھی ہیں، المیزان اور البرہان، اور ان کی کتاب المیزان کا جو پہلا باب ہے اصول و مبادی، اس سے ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور اس پہ ہم تبصرہ کر رہے ہیں۔ تو ہم ان باتوں کو نہیں لیں گے جو احکامات سے متعلق ہیں، ہم تو انہی باتوں کو لے رہے ہیں جو فکری اور نظریاتی ہیں، اور نظریاتی جو انہوں نے باتیں کی ہیں، جو انہوں نے اپنا نظریہ اس میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اس پر ہم بحث اس لیے کر رہے ہیں، اس پر اپنی رائے کا اظہار اس لیے کر رہے ہیں کہ غامدیت کا پورا جو دار و مدار ہے انہی نظریات پر ہے۔ تو جب تک ان نظریات کو سمجھ نہیں لیا جائے گا، ہم جاوید گامدی کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو ہم اس لیے جو انہوں نے مضمون لکھا ہے اصول مبادی، اس پر ہم جو ہیں بار بار بحث کر رہے ہیں، اور اس پر ہم نے 2 جو ویڈیوز ہیں وہ اپلوڈ کی ہیں، وہ بھی آپ دیکھیں، وہ بڑے کام کی ہیں۔ آج ہم ان کی کتاب جو میزان ہے، اس میں سے جو ان کا باب ہے اصول مبادی، اس کا جو پہلا جملہ ہے اس پر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے اس جملے کا مقصد کیا ہے اور اس میں وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کیونکہ وہ جو جملہ استعمال کرتے ہیں ان کے حساب سے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ ان کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ کسی ہار میں نگینے جوڑ دیے گئے ہوں۔ تو اس کا جو پہلا جملہ وہ بڑا کام کا ہے، اور آپ اس پہ غور و فکر کریں، تفکر کریں، یہ کوئی انہوں نے عام بات نہیں کی ہے۔ اصول مبادی میں انہوں نے جو پہلا جملہ لکھا ہے، وہ انہوں نے لکھا ہے دین اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو اس نے پہلے انسان کی فطرت میں لام فرمائی۔ تو اس میں جاوید گامدی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ دین جو ہے وہ تو ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، اور یہ جو ہدایت ہے انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی الہام فرما دی تھی۔ تو یہ ان کا جو خیال ہے، جو ان کا نظریہ ہے، کہ انہوں نے پہلے جملے میں بیان کر دیا، اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اور اس کے بعد اس کے تمام ضروری تفصیلات کے ساتھ اپنے پیغمبروں کی وساطت سے انسان کو دی ہے۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے دین ہدایت کی جو ہے وہ فطرت میں پہلے ہی الہام کر دی تھی، اور پھر اس کی جو تفصیلات ہیں وہ پیغمبروں کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ اب اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کی فطرت میں الہام کر دی تھی۔ تو اس سے یہ بات تو مکمل معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو الہام کرتے ہیں، تو اس الہام کے ذریعے انسان جو ہے اس دین تک پہنچ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دیا ہے۔ تو یہ اس الہام والی چیز جو ہے یہ جاوید گامدی نے کہاں سے لی ہے؟ یہ الہام والی چیز جو ہے جاوید گامدی نے اصل میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فکر سے لی ہے۔ یہ ان کا مضمون ہے حجت اللہ البالغات میں، کہ انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ یہ فطرت میں الہام کس طرح ہوتا ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ کے باب تدابیر نافعہ کے حصول کی کیفیت میں کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ
معلوم کرو کہ آدمی کھانے پینے، مجامعت، دھوپ اور بارش سے بچنے کے لیے سائے میں رہنے، موسم سرما میں گرمی کی تلاش میں اور ان کے علاوہ اور تمام ضرورتوں میں اپنے اور ہم جنسوں کے موافق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آدمی کے حال پر یہ بڑی عنایت ہے کہ اس کو طبعی الہامات سے بمقتضائے صورت نوئی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ حوائج رفع کرنے کی دقتیں کیوں کر دور ہو سکتی ہیں۔ یہ عربی، فارسی اور اردو کے ملاپ سے ایک انتہائی مشکل جملہ بنایا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی ضروریات جو بطور انسان کے ہیں، تو ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، ان حوائج کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو طبعی الہامات سے نوازا ہے۔ اور پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مزید فرماتے ہیں، تمام اس کے ہم جنس افراد اس علم و تعلیم میں اس کے برابر ہیں۔ اگر کوئی ناقص الخلقت ہی ہو اور اس کا مادہ ہی عاصی ہو، ہر انسان جو الہام کی اس نعمت سے مستفید ہو سکتا ہے، لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ اس کی جو خلقت ہو وہ ناقص ہو، یا اس کی فطرت میں یا اس کی عادت میں گناہ شامل ہو، تو یہ اور بات ہے۔ تو یہ احکام اس میں نہ ہوں گے تو اس کو الہام نہیں ہوگا، ورنہ سب میں عموماً وہ پائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ یوں پھلوں کی رطوبت کو چوسے، اس طرح اپنا گھر بنائے، تمام مکھیاں اس میں جمع ہوں، اس طرح اپنے لیڈر کا اتباع کریں اور شہد جمع کریں۔ چڑیا کو الہام میں بتایا کہ اس طرح غذائی دانوں کی تلاش کرے، یوں پانی پر اترے، اس طرح بلی اور شکاری سے گریز کرے، پھر جوڑے سے مل کر انڈوں کی پرورش کریں، بچوں کو چگائیں۔ ایسے ہی خداوند عالم نے ہر ایک نوع کے لیے، یعنی ہر مخلوق کے لیے ایک شریعت قرار دی ہے، جو صورت نوئی کی راہ سے، یعنی صورت نوئی سے مراد یہ ہے کہ ان کے تمام جو ان کے افراد ہیں، اس مخلوق کے تمام افراد کے سینوں میں وہ جو الہام ہے وہ پھونک دیا ہے۔ تو اس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کو بطور انسان جن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور جن چیزوں سے اس کو احتیاط کرنی چاہیے، وہ اس کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیے ہیں۔ تو اس میں ایک بات آپ سمجھیں کہ جو ہدایت اللہ کی وحی کی وساطت سے آتی ہے، اس وحی میں اور اس الہام میں جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا ہے، اس الہام میں اور یہ جو الہام جاوید گامدی صاحب ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں بڑا فرق ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ انسان کو بطور انسان جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح جانوروں کو ہوتی ہے، وہ چیزیں انسان کی طبیعت میں الہام کر دی گئی ہیں، جیسے کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سردی گرمی میں اپنا خیال رکھنا، اور جو ہے جنسی تعلقات قائم کرنا وغیرہ۔ لیکن یہ فرما رہے ہیں کہ جو ہدایت ہے وہ ہدایت انسان کی فطرت میں الہام کر دی گئی ہے، جو قرآن پاک کے نظریے سے بالکل متصادم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میری جو ہدایت ہے وہ انبیاء کے ذریعے سے ملے گی، اور براہ راست انسانوں کو اس کا کوئی وحی یا الہام نہیں کیا جائے گا، ہدایت تو انبیاء کرام کے ذریعے ہی ملے گی۔ تو یہ اس پہلا جو جملہ ہے یہ بڑا خطرناک جملہ ہے، اور اس جملے کی قرآن اور حدیث میں کوئی بنیاد نہیں ہے۔ انسان کو صرف وہ چیزیں الہام کی گئی ہیں جو میں نے پہلے بتا دی ہیں، اور انسان کو ہدایت جو ہے وہ الہام نہیں کی گئی ہے، اور جو ہدایت ہے، جو اللہ کی خاص الخاص ہدایت ہے، وہ بذریعہ وہی ہی انسان کو ملی ہے اور انبیاء کے ذریعے ملی ہے۔ تو یہ بات تو ایک ہو گئی۔ اس کے بعد جو دوسرا نے جملہ لکھا ہے، اس کے بعد اس کے تمام ضروری تفصیلات کے ساتھ اپنے پیغمبروں کے وساطت سے انسان کو دیے۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت تو وہی کر دی، اب جو ہے انبیاء کے نام کو بھیجا گیا کہ اس کی تفصیلات انسان کو بتا دی جائیں۔ جب پہلا ہی جملہ غلط ہے تو دوسرا جملہ کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ تو آپ دیکھیں کس طرح نظریاتی اور فکری طور پر جاوید گامدی ہمارے اوپر ضرب لگاتے ہیں اور ہمارے دین کے جو ہیں بنیادوں کو اکھاڑ کے پھینکتے ہیں، اور یہ وہی کر سکتے ہیں، ہم میں مجال نہیں ہے۔
ہم میں یہ مجال نہیں ہے کہ ہم ایسے کارنامے کر سکیں جیسے کارنامے یہودی کر سکتے ہیں، اور ان کے فالوورز ان کے پیچھے لگ کے اور اپنے نظریے کو ان کے ساتھ استوار کر سکتے ہیں۔ ان کو خود بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ ان کا نظریہ کیا ہے اور اس کی اساس کیا ہے۔ ہاں، جاوید گامدی نے احکامات کے حساب سے قرآن پاک میں جو کام کیا ہے وہ تو قابل قدر ہے، لیکن جس طرح اسلامی نظریے کو جاوید گامدی صاحب ضرب لگا رہے ہیں وہ اس طرح اور کوئی نہیں لگا رہا ہے، اور یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ ان کے فالوورز کو یہ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں، وہ کہہ کیا رہے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی ویڈیو کو مختصر رکھوں اور مختصراً آپ کے اس کی کتابوں کی جدہ باتیں بتاؤ۔ یہ ابھی پہلا ہی باب ہے، اس کے ہر جملے پہ بات ہو سکتی ہے اور اس پر جو ہے تبصرہ ہو سکتا ہے۔ یہ ان کا پہلا جملہ تھا جو بڑا خطرناک تھا، جو مجھے پہلے ہی ڈسکس کرنا تھا، لیکن یہ جملہ ایک خاص جو ہے بنیاد چاہتا تھا، وہ بنیاد تھوڑی بہت تو بن چکی ہوگی، تو اس حساب سے آج آپ یہ جملہ بھی سن لیں جو انہوں نے کاری ضرب لگائی ہے ہدایت کے نظام پر۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔